اعلموا جان لو انما بے شک الحیات الدنیا دنیا کی زندگی لعبن کھیل ہے. لعبن کا لفظ لام عین با سے ہے. یہ اس ارلی سٹیج کو کہتے ہیں جس میں کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. یہ انسان کا ابتدائی دور ہے. کھیل سے انسان کو بہت دلچسپی بھی ہوتی ہے. بچے بھی اپنی زندگی کا آغاز کھیل سے ہی کرتے ہیں، اور ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ یہ ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں. تو لعبن سے مراد وہ ارلی سٹیج ہے، وہ ابتدائی دور ہے انسان کا جس میں کھیلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا. وہ لہون اور دل لگی مراد ٹین ایج ہے، نوجوانی نہایت خطرناک عمر ہے. انسان شعور کے مقام کو پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن بہت جذباتی بھی ہوتا ہے. اس دور میں اگر صحیح توجہ نہ ملے تو انسان کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے اس انسانی زندگی کے دور کو لہون سے تشبیہ دی گئی ہے. لہو کہتے ہیں انسان کا کسی چیز میں مشغول ہو کر اہم چیز سے غافل ہو جانا. دل کی غفلت کو بھی کہتے ہیں جس میں انسان بہت زیادہ دوستوں میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں مگن ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص تھوڑی بہت ایسی انجوائمنٹ اپنی زندگی میں رکھتا ہے جس سے وہ اہم سے غافل نہیں ہوتا تو پھر اس کو لہو نہیں کہیں گے. مثلا اگر آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں مثلا، لیکن آپ کی توجہ اہم ترین کاموں پر بھی ہے تو پھر وہ لہو نہیں ہے. دین میں ایسے کاموں سے منع نہیں کیا گیا جس میں انسان حد میں رہے، یعنی جائز تفریحات کا دین انکار نہیں کرتا. اصل چیز یہ ہے کہ فرض سے غافل نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک فیملی لائف تھی. آپ اپنی ازواج کے ساتھ ہوتے، کھاتے، باتیں کرتے، ہنسی کھیل بھی ہوتا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے جایا کرتے تھے. تو وہ ایک بیلنس تھا جس میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا. خیر، ہم بات کر رہے تھے وہ لہون اور دل لگی ہے. مراد نوجوانی کی عمر ہے. وزینتن اور زینت، یہ وہ عمر ہے جس میں 18 سے 25 سال کی عمر کا دور ہے. اس وقت انسان اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح باقی سارے غلط. اس کو زینت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان کا یہ عمر کا حصہ جس میں وہ مکمل طور پر خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے، جس میں ظاہری سجاوٹ پر وہ بڑا فوکس ہوتا ہے، اپنی ذات کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر. اسی طرح سے باہر کی زینت پر بھی بڑا فوکس ہوتا ہے جس میں سواریاں، گاڑیاں، وہ تمام چیزیں جو انسان کو رونق بخشتی ہیں یہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جس میں دنیاوی رونقوں میں علم، لباس، رنگ روپ، جوانی کی عمر جسے آپ کہتے ہیں، اس عمر میں ہر طرح کا جو فیشن ہوتا ہے وہ عمل میں لا رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس ایج کو وزینتن سے تشبیہ دیا گیا ہے. وتفاخر اور باہم فخر کرنا، بینکم آپس میں، یہ 25 سے 40 سال کی عمر کا حصہ ہے جس میں ایک دوسرے پر انسان فخر کرتا ہے، اپنے علم کو لے کر، اپنے کام کو لے کر، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان چیزوں پر اتراتا ہے جو انسان کے اپنے ذاتی جوہر سے باہر ہوتی ہیں، یعنی اس کا اپنا کمال نہیں ہوتی. ان چیزوں پر اتراتا ہے جو اس کا اپنا کمال نہیں ہوتی، مثلا حسب نسب پر، حسن پر، صلاحیتوں پر. مثلا اگر کسی کا تعلق کسی بڑی فیملی سے ہے، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟
اگر کوئی بہت خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر اللہ نے اس کو بولنے کا ڈھنگ دیا ہے، بتائیے اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا اپنا تو کچھ نہیں، لیکن یہ اس پر اتراتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایج پیریڈ کو وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ سے تشبیہ دیا ہے. 25 سے 40 سال کی درمیانی عمر جس میں انسان ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، اپنے حسن کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، اپنی صلاحیتوں کو لے کر، اپنے علم کو لے کر، اپنے کام کو لے کر، اپنے بزنس کو لے کر، اپنی کسی بھی کامیابی کو لے کر وہ اتراتا ہے. اپنی بڑائی دراصل خود ستائی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَتَكَاثُرٌ، اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں اور اولاد میں. یہ 40 سال کے بعد کی عمر ہے، جتنی بھی ملے. پھر 40 سال کے بعد انسان کو مال اور اولاد میں کثرت کی فکر لگ جاتی ہے، کیونکہ زینت کی فکر ختم ہوئی، زینت اختیار کرنے کی ایج تو ختم ہو گئی. اب اس کو اپنی اولاد اور اپنے مال میں کثرت کی فکر لگ جاتی، اس کو پیسہ جمع کرنے کی فکر لگ جاتی، اپنے بچوں کو سیٹ کرنے کی فکر لگ جاتی. اور اتنا نیچرل ہے یہ سب کچھ. اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو یہی ادوار نظر آ رہے ہوں گے لوگوں کے. کوئی بچپن گزار رہا ہے تو کوئی نوجوانی کی عمر گزار رہا ہے، کوئی جوان ہو چکا ہے زینت اختیار کر رہا ہے، اور کوئی فخر کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی مال اور اولاد کی کثرت کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. اب یہ جو انسانی ادوار ہیں ان کو اللہ تعالی نباتات سے تقابل کریں گے، موازنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے. اور اللہ نے ان 5 انسانی ادوار کا نباتات کے ادوار سے حیرت انگیز ربط بتایا ہے. حیرت انگیز ہے، امیزنگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کمثل غیث، مثال ایک بارش کے. اور غیث کہتے ہیں ایسی بارش جو ضرورت کے وقت ہو اور ضرورت کے مطابق ہو. اب اس غیثن کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ وہ اس طرح کہ انسان کی پیدائش میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں، جیسے بارش کے برسنے میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں. ایک بارش برستی ہے. اعجب الکفار، خوش کیا کسانوں کو. اعجبا عجب سے ہے، اپنے کارنامے پر خوش ہونا. کسان بڑا خوش ہوتا ہے. نباتہ، اس کی نباتات نے کسان کو بڑا خوش کیا. جیسے کہ انسان خوش ہوتا ہے بچے کی پیدائش پر، بالکل اسی طرح کسان خوش ہوتا ہے اپنی نباتات پر. اور نباتہ، کھیتی کا جوبن پر آنا، لہلہانا، ہرا بھرا ہو جانا. کسان کیوں خوش ہوتا ہے اپنی کھیتی پر؟ کیا اس کا کمال ہے؟ کمال اس کا نہیں، لیکن جب وہ بیج بوتا ہے زمین میں اس امید کے ساتھ کہ اس سے کھیتی نکلے گی، اور جب کھیتی نکلتی ہے اللہ کے اذن سے، خوش وہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا. بالکل اسی طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے اور انسان کی پیدائش پر انسان ہی خوش ہو رہے ہوتے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اس انسان کی پیدائش میں خود انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. ثم پھر یہی جو وہ خشک ہو جاتی ہے. یہی جو کا لفظ ہا یا جیم سے ہے. نباتات کا پانی کی کمی سے یا طبعی تقاضے سے زرد اور خشک ہونا. طبعی تقاضے یعنی جو کوئی موسم کے تغیرات کی وجہ سے زرد اور خشک ہو جانا. ثم یہی جو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. کیا خشک ہو جاتی ہے؟ وہ نباتات خشک ہو جاتی ہے. انسان تیار ہوا، پورا بھرپور ہوا، جوان ہو گیا، اور پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا. بالکل اس کھیتی کی طرح کہ کھیتی بھی ایک وقت آتا ہے خشک ہونے لگتی. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تم دیکھتے ہو اس کو زرد ہو گئی. مصفرہ کہتے ہیں ڈرٹی ڈارک براؤن یا گریش کلر. سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ، گرے کلر.
نہ وائٹ نہ بلیک، یا اس کو آپ ڈارک براؤن بھی کہہ سکتے ہیں. ثم یہیج فترہ مصفرا، اس کا بوڑھا اور کمزور ہو جانا. ثم یکون، پھر وہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ نباتات ہو جاتی ہے، حطاما، ریزہ ریزہ. تو یہ جو پورا ایک نباتات کے اوپر گزرنے والے ادوار ہیں، اس سے انسان کے 5 ادوار کو سمجھایا گیا ہے، جس میں پہلا غیث، انسان کی پیدائش میں اس انسان کا کوئی ہاتھ نہیں. یہ پہلا دور کہ وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. پھر اعجب الکفار سے وہ دوسرا دور کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے. نباتہ، یہ تیسرا دور ہے، یعنی وہ جوان ہوتا ہے. پھر ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر اسے موت آ جاتی ہے. انسان نطفہ تھا، پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، پھر مر جائے گا. بالکل اس کھیتی کی طرح کہ بارش برستی ہے، اس بیج کو پانی ملتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، خوب جوبن پر آتی ہے، خوب لہلہانے لگتی ہے، پھر زرد پڑنے لگتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتی ہے. بتانا کیا مقصد ہے؟ اس دنیا میں آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں سے چلے جائیں گے. جیسے ایک پودا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہوتا، بالکل کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہاں، یہ 5 ادوار انسان گزارتا ہے، لیکن ان 5 ادوار میں وہ جو پیچھے بات ہوئی کہ اس کا بچپن کس میں گزر جاتا ہے؟ لعب میں، کھیلنے کودنے میں. اور انسان کو کھیلنے کودنے سے کتنی دلچسپی ہوتی ہے. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ اس کا جو پہلا سیشن ہے زندگی کا، بچپن، وہ کھیل میں گزار دیتا ہے. ایک تو باقاعدہ کھیل ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بچے کھیلتے ہیں. خیر آج کل تو بڑے بھی کھیلتے ہیں اور بہت زیادہ ہی کھیل رہے ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بچپن کے دن کھیلنے کودنے کے دن ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کھیلنے کودنے کے لیے کوئی عمر نہیں رہی، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رہی. ایک تو کھیل ہوتا ہے جس کو آپ کھیل کہتے ہیں. ایک کھیل وہ بھی ہے جو غیر سنجیدہ کام ہم نے اپنی زندگی میں اپنا رکھے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کھیل تماشا ہی ہے. اپنی زندگی کو چیک کریں، کون سے ایسے غیر ضروری کام ہیں جن کو ہم نے اپنا کے رکھا ہے. مثلاً اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ بازار جا رہے ہیں تو یہ آپ کا بازار جانا بھی مقصد کے تحت ہے. لیکن اگر آپ بازار بے مقصد جا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، تو اب آپ کا بازار جانا کیا ہے؟ لعب ہے، کھیل ہے، جسٹ فار فن ہے. مثلاً آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن کہیں پر آپ کو سیل لگی ہوئی نظر آ جاتی ہے، آپ وہاں گاڑی روک دیتے ہیں یا رکشا روک دیتے ہیں، اپنی سواری روک دیتے ہیں اور آپ اندر چلے جاتے ہیں. ضرورت نہیں تھی. اور عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ انسان جیسے کھیل میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے جو کام غیر سنجیدہ ہماری زندگی میں ہے، جو فضول کام ہے، اس میں بھی اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، یا ہمیں وقت کیوں نہیں ملتا، یا ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں ہے. اگر آپ ایک بامقصد انسان ہیں اور کسی وجہ سے آپ نے کوئی غیر سنجیدہ کام کر لیا، آپ بوجھل ہو جائیں گے. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے. لیکن اگر ہم بامقصد نہیں ہیں تو غیر سنجیدہ کام ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں کریں گے، وہ ہم کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے. جیسے ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں اندازہ، بالکل اسی طرح سے بڑوں کو بھی پھر اندازہ نہیں ہوتا. خیر یہاں بات ہو رہی تھی لعب، بچپنے کی. پھر اس کے بعد لہون، نوجوانی. اس میں بھی بہت ہی کم نوجوان ایسے جو اللہ کی طرف راغب ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہ ایج
اتنی خطرناک ہے کہ جس میں انسان اصلاح سے زیادہ بگاڑ کے قریب ہوتا ہے. اس میں صلاحیتیں اتنی زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں، قوتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو اللہ کا حکم اپنی طاقتوں کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے زیادہ تر نوجوان طبقہ بگاڑ کی طرف زیادہ ہے. کوئی آپ کو نوجوان اللہ کی عبادت کرتے نظر آئے گا نا، آپ کو واقعی اس پر حیرت ہوگی کہ اس عمر میں اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہے، حیرت ہوتی. تبھی تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے کو اپنے بہت قریب کرنا ہے. قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو رکھے گا جو نوجوان ہو کر اللہ کی عبادت کرے. پھر اس کے بعد زینت اختیار کرنا. یہ ایج عمومی طور پر جو 18 سے 25 سال کی جو بھی ہے ہم نے بات کی آپ کے سامنے، اس میں اتنا زیادہ انسان فوکس ہوتا ہے زینت پر، اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے، ہر چیز بس اس کو بطور زینت اپنی زندگی میں لانی ہوتی ہے. اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا، کسی نہ کسی چیز کو سجانے میں ہی لگا رہتا ہے. کبھی گھر کو سجانا ہے، کبھی اپنے آپ کو سجانا ہے، کبھی کوئی لباس سلوانا ہے، کبھی کیا چیز ٹھیک کرنی ہے اور کبھی کیا چیز ٹھیک کرنی ہے. اسی چیزوں میں لگا رہتا ہے. ایک آپ دیکھیے کہ جو زندگی کا دور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام کیسے کیسے دے دیے، اور بالکل پرفیکشن پر نام دیے الحمدللہ سمجھانے کے لیے. اور ہم اس پر غور کریں تو ہمیں لگے گا واقعی یہی بات ہے. پھر انسان کا فخر کرنا اور پھر کثرت حاصل کرنا. اس کی زندگی تھی کیا اور اس نے استعمال کس میں کر دی، کرنے کیا آیا اور کر کے کیا چلا گیا. جانا تو سبھی نے ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو موت سے تو بچا نہیں سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. آخرت میں ایسی غفلت کا بدلہ سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرِضْوَانٌ، اور رضامندی. مغفرت گناہوں سے، بخشش گناہوں کی، اور وَرِضْوَانٌ نیکی کے اوپر رضامندی، یعنی اللہ راضی ہو جائے گا نیکیوں سے. ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو بنا لیا، تو سب کو جینے کا ایک وقت دیا گیا ہے اور اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے. فائدہ ہر کوئی اٹھا رہا ہے. جو مومنین ہیں وہ انہی چیزوں سے اپنی آخرت کو بناتے ہیں، اور جو منافقین اور کافر ہیں وہ انہی چیزوں میں مگن رہ کر اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. آپ اس آیت پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب کا ذکر کیا ہے، مغفرت کا بعد میں ذکر کیا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اور آخرت کا حال ان دونوں امور سے خالی نہیں، یا تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہے یا پھر وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ہے. آخرت کا حال ان دونوں امور سے خالی نہیں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. سمپل بات یہی ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا پھر دوزخ میں جانا ہے. کوئی تیسری جگہ تو ہے نہیں، کوئی تیسرا انجام تو ہے نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے ویسی ہے نہیں. کیا مقصد ہے کہنے کا؟ دنیا جیسی نظر آ رہی ہے ویسی ہے نہیں. دنیا دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی. دنیا اتنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس دنیا میں اتنے مگن ہیں. آپ کو دنیا کو دیکھ کر اور دنیا میں مگن لوگوں کو دیکھ کر تو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اس کو متاع الغرور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے گی. اسی لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں. یہ جو ٹائم ملا ہے دنیا کا ہم سب کو، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں. اور نیکیاں کیسے کر پائیں گے؟ جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے، تو ہی ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کا پراپر استعمال کر سکیں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکیں گے. تو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور،
دنیا تمہیں جیسی نظر آ رہی ہے ویسی ہے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، کبھی بھی تمہیں دھوکہ دی جائے گی۔ اسی لیے سابقوا الی مغفرۃ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو بخشش کی طرف۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو اس بخشش میں آگے بڑھو، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف بڑھو، عرضها، اس کی وسعت، کارض السماء، آسمان کے عرض کی طرح ہے، والارض، اور زمین کے، اس کی وسعت، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے طرح ہے۔ تو عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، اور یہاں پر جنت کی جو چوڑائی بتائی گئی ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر بتائی گئی ہے۔ اس کی لمبائی کا ذکر نہیں کیا گیا، لمبائی تو پتہ نہیں کتنی ہوگی، صرف چوڑائی کا ذکر کیا گیا، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سب سے ادنا جنتی جس کو آپ کہتے ہیں، جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے پاس اتنی جنت ہوگی کہ اس کو اپنی جنت دیکھنے میں تقریباً 2000 سال لگیں گے، 2000 سال۔ تو اس جنت کی طرف جانا ہے، اس مغفرت کی طرف جانا ہے۔ شروع میں جو بات ہوئی سابقوا الی مغفرۃ، یہ اس لیے بتایا گیا کہ کرنا کیا ہے، دوڑنا ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ سابقوا سبقت کرنی ہے، دوڑنا ہے، اور مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، یعنی نیکی کے کاموں کو کر کے اللہ کی مغفرت کو پانا ہے۔ کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ فانی ہے، اور یہاں پر موجود جو نعمتیں ہیں اس کا پھر استعمال کس بیسس کے لیے کرنا ہے، کس چیزوں کے لیے کرنا ہے، تو اس کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، سابقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف دوڑو، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑو، اور نیکی کے کاموں کو کر کے اللہ کی مغفرت کو پالو، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف سبقت کرنی ہے وہ جنتن، اور جنت کی طرف۔ اور جنت ہے کیسی یہ بتایا گیا، ارضها کارض السماء والارض، اس کی وسعت، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نیکی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے تھے۔ اچھا، حضرت عمر جو تھے وہ ان کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور حضرت عمر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں، اور ایسی کئی ٹرائز انہوں نے اپنی لائف میں کی بھی، لیکن وہ ان سے آگے نکل نہیں سکے۔ ان دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام کہلائے، لیکن یہ جو دونوں ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، یہ صاحبین کہلائے گئے، دو صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قریبی دوست، بڑے ساتھ ساتھ رہے، بہت ساتھ ساتھ رہے، اور ان کا یہ ساتھ جہاں دنیا میں ساتھ رہا، قبر میں بھی قریب قریب ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی، مغفرت اللہ تعالیٰ کی پانے کے لیے۔ مغفرت پانے کے لیے کرنا کیا کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کیا کریں گے اللہ کی مغفرت پانے کے لیے؟ کیسے پائیں گے اللہ کی مغفرت کو؟ کیا کرنا ہوگا اللہ کی مغفرت پانے کے لیے؟ نیکیوں میں مثلاً کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ نیک اعمال ایسے بتائے گئے جس سے سیدھا سیدھا آپ کو بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے، سیدھا سیدھا کوئی ایسا نیک عمل، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، یہ ذکر کرنا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، ٹھیک ہے، سید الاستغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، بالکل، اور ٹھیک ہے، نماز آن ٹائم ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، صحیح، کھانے کے بعد کی دعا، بالکل، ایک دعا ایسی بھی ملتی کھانے کے بعد کی جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، نیک کام کرنا، اس کی قبولیت کی فکر کرنا، استغفار کرنا۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ مغفرت کیسے پا سکتے ہیں۔ جی میرا سوال تھا وہ صرف اسی لیے تھا کہ کتنی نالج ہم سب کے پاس ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے، کیونکہ مغفرت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے فرض کی ادائیگی۔ آپ کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ اچھے سے ادا ہونے چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ جائے گی تو مغفرت اٹک جائے گی۔ دوسری چیز، جو نوافل ہیں، یعنی فرض سے اوپر اٹھ کر جو زندگی جی جاتی ہے، جس میں آپ
نوافل کی زندگی جیتے ہیں. اب وہ نفل نماز ہے یا نفل صدقہ ہے، کوئی بھی نفل نیکی آپ کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات. صدقہ خیرات کے بارے میں بھی واضح حدیث ملتی ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی نیکی ہے. ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے لیے ایک پیغام دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام دے دیجیے گا اور ان کو میرا یہ پیغام دے دیجیے گا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. یعنی یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ اپنی جنت میں باغ خود بنائیں گے جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھا جائے تو زبان پہ کتنے آسانی سے ادا ہونے والے اذکار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم میں سے ایک انسان سے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی قریب ہے. اسے مسند احمد نے روایت کی. جنت کتنی قریب ہے؟ جیسے جوتے کا تسمہ، اتنی قریب ہے، اور اسی طرح سے جہنم بھی ہے. یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ انسان خیر اور شر دونوں کے بہت قریب ہے، اس لیے اس کا نیکیوں میں جلدی کرنا اور اطاعت کو اختیار کرنا اور محرمات کو ترک کرنا، یعنی جو حرام چیزیں اس کو ترک کرنا، اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا. یہ زیادہ ضروری ہے، اس سے اس کو بلند درجات بھی حاصل ہوں گے. اسی لیے اس کی طرف لپکنے کی ضرورت ہے. وہ شر کے بھی اتنا ہی قریب ہے، شر کی طرف بھی فوراً جا سکتا ہے. خیر اور شر دونوں کے بہت قریب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. جاؤ اس کی طرف جاؤ، کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے، ورنہ انجام شر کے ساتھ ہو جائے گا. یہ بھی قریب ہے اور شر بھی اتنا ہی قریب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت تیار کی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جنت کا ملنا. اللہ نے اس کو تیار کیا ہے ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ سراسر اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اس کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی. اس میں جو ایک بہت اہم میسج اس آیت میں جو لاسٹ ابھی ہم نے پڑھا سابقوا الی مغفرۃ میں جو سابقوا کا لفظ ہے نا، یہ بیسیکلی کمپٹیشن کے لیے آتا ہے. اور دین میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے. دین میں جو مقابلے بازی ہوتی ہے وہ بڑی صحت مندانہ ہوتی ہے. ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے نیکوکار لوگوں کے درمیان. ہوتا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ساتھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کا یہ دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کو پیچھے کر دیں. آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ آپ اس سے آگے بڑھیں. اچھا وہ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی آگے کھینچ رہے ہوتے. دنیاوی کمپٹیشنز میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی پیچھے رہ جائے. لیکن دنیا میں ہی صرف اس طرح کا کمپٹیشن ہے. باقی دینی کمپٹیشن بڑا ہی زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ خود بھی آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو جنت کے عرش کی بات ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جنت کا رقبہ بتایا جا رہا ہے، اصل میں یہاں پر جنت کی وسعت کا بیان ہے۔ آج بھی آپ آسمان دنیا کے حوالے سے اگر یہ بات نوٹ کریں کہ کوئی اس کی میجرمنٹ نہیں بتا سکا کہ زمین سے آسمان دنیا تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ انسان جتنا بھی اوپر گیا ہے وہ آسمان دنیا کو چھو کر نہیں آیا ہے، اور اس کی کوئی میجرمنٹ یا فاصلہ نہیں بتایا جا سکا، ناپا نہیں جا سکا، صرف اور صرف جنت کی وسعت بیان کی جا رہی۔ آپ کے اور میرے ذہنوں میں جنت کی وسعت کا تصور لایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس جنت کے لیے کوشش کریں۔